अस्सलामुअलैकुम। एवन टीवी के न्यूज स्टूडियो से मैं हूं अदनान सजाद और मैं हूं मुक़द्दस नूर। इलाकाई खबरें शामिल करें और आपको बताएं। हमारे एवन टीवी के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर तारिक खान लदोई की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज, डायरेक्टर जनरल फूड अथॉरिटी पंजाब सईद मूसा रजा और डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा शाहिद इमरान मार्ट की हदायत पर डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन गुलाम साबर की ज़ेर निगरानी पंजाब फूड अथॉरिटी शेखुपुरा की फूड सेफ्टी टीमें मेयारी खुराक की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए फील्ड में मुकम्मल मुदारक। जिला भर में खुराक से मुंसलिक 136 कारोबारों का मुआयना किया गया। अफसाने सेहत के असूलों की खिलाफ वर्जी और सफाई के नाकस इंतजाम पर 2,66,000 रुपये से जायद का जुर्माना आयद किया। मेयारी दूध की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए जिला शेखुपुरा के मुख्तलिफ इलाकों में चेकिंग के दौरान 50,940 लीटर दूध को चेक किया गया। दूध को दूध के मेयार के मुताबिक न होने पर 3 किलोग्राम दूध को मौका पर तलब किया गया। मजीद बना गैर मेयारी और ममनू अशिया खुर्दनोश जिनमें 5 लीटर मशरूबात, 2 किलोग्राम दीगर जायद अलमेयाद अशिया और बेकरी आइटम्स को मौका पर तलब किया गया। फूड क्वालिटी जांचने के लिए नमूना जात लेकर लैब भिजवाए गए और मुतअद्दिद फूड पॉइंट मालिकान को इस्लाही नोटिस भी जारी किए गए। कादिर चन्नर की रिपोर्ट के मुताबिक मीरपुर मथेलो के नवाही शहर हयात पताफी में दिए गए तरक्याती कामों में मुबैना तौर पर करप्शन किए जाने का इंकशाफ हुआ है। हयात पताफी शदानी कॉलेज के इमारती काम को ठेकेदार की जानिब से बीच में छोड़ दिया गया है, जिसकी वजह से बिल्डिंग खंडरात का मंजर पेश कर रही है। इसके अलावा मीरपुर मथेलो हयात पताफी जरवार लिंक रोड पे तामीर करदा RD 100 के पुल में मुबैना नाकस मटीरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है। मजीद देखते हैं मीरपुर मथेलो से हमारे नुमाइंदा कादर चन्नर की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मीरपुर माथेलो के नवाई शहर हयात पिताफी में। और शहर हयात पिताफी में जो तरक्याती मंसूबे आए हैं सिंध गवर्नमेंट की जानिब से, उन तमाम मंसूबे में इंतहाई करप्शन की जो शिकायत है वो मंजर आम पे आ रही हैं। आज हम मौजूद हैं जरवार और हयात पिताफी को मिलाने वाली लिंक रोड पे, जहाँ पे ये मसवा RD 100 है। वहाँ का जो ज़ेर तामीर पुल है उसके बारे में काफ़ी लोगों ने शिकायत की कि यहाँ का जो ठेकेदार है उसने इस पुल में नाकस मटीरियल इस्तेमाल किया हुआ है। हालांकि ये करोड़ों रुपए का जो प्रोजेक्ट है, अगर इस पुल की मरम्मत बेहतर तरीके से की जाती तो ये लोगों के लिए बहुत ही कारआमद साबित हो सकती है। लेकिन ये जहांगीर मार जो ठेकेदार है उसने पुल का तकरीबन 70% काम वही पुराना है, बाकी 30% उस पुल के ऊपर मरम्मती काम करके रंगो रोगन करके चले जाना है। इसी हवाले से हयात पिताफी शहर के जितने भी मेगा प्रोजेक्ट हैं वो मेगा स्कैंडल में तब्दील हो चुके हैं। हयात पिताफी में जो कॉलेज शदानी कॉलेज की बिल्डिंग बन रही है वो भी ताहाल नामुकम्मल है, उसका ठेकेदार भी गायब हो गया है। करोड़ों रुपए का वो प्रोजेक्ट है, वो भी तबाही का शिकार है। इसके अलावा मीरपुर माथेलो हयात पिताफी जरवार को मिलाने वाला लिंक रोड, जिसपे पिछले 3 माह में काफी मीडिया पे शिकायतें और पैकेज होने के बाद DC घोटकी ने नोटिस लिया और जहांगीर मार ने जो है उस रोड पे भी अलामती चत्तियां जो है लगा के उस रोड को बहाल किया है। लेकिन इलाके के जो मसाइल हैं, जो लोगों को बुनियादी सहूलत दी जाने वाली है, वो जूं की तूं मौजूद हैं। इसलिए हम DC घोटकी से यही मुतालबा करते हैं कि फिलफोर नोटिस लेके इस ज़ेर तामीर जो पुल है इसको फिलफोर मुकम्मल करके यहाँ से गुजरने वाले लोगों को सहूलत फराहम की जाए। कादिर चन्नड़, A1 TV मीरपुर माथेलो। खबर शामिल करते हैं पतोकी से। हमारे तहसील रिपोर्टर सरफराज अहमद भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक पतोकी के एनवाई इलाके हेड ब्लॉकी रोड पर ओलक मोड़ के करीब ट्रैफिक हादसा, हाई स्पीड टोयोटा खड़े ट्रक से टकरा गई। हादसा में एक ही खानदान के 10 अफराद शहीद हो गए। तफसीलात के मुताबिक हादसा ट्रक की लाइट्स बंद और टोयोटा की लाइट्स मदम होने के बायस पेश आया। टोयोटा में सवार एक ही खानदान के अफराद फैसलाबाद से शादी की तकरीब से वापस आ रहे थे कि हादसा का शिकार हो गए। हादसा में ख्वातीन समेत 10 अफराद शदीद जख्मी हुए, जिन्हें रेस्क्यू ने ट्रामा सेंटर फूल नगर मुंतकिल किया। जख्मियों में हुसनैन, मुसरत बीबी, फैजान, निमरा, जावेद, फखर, एजाज और जमील शामिल थे। स्क्रैंड से खबर शामिल करेंगे। गुल मोहम्मद लिगारी के मुताबिक सनाई मेमन बरादरी के सदर काजी जावेद सनाई को बोरा फोर्स की तरफ से हरासा करने पर मरहबा शादी हाल में सनाई मेमन बरादरी का एक इजलास तलब किया गया। इसी वाले से मजीद तफसीलात बता रहे हैं स्क्रैंड से GM लगारी। सनाई मेमन बरादरी के सदर काजी जावेद सनाई को बोरा फोर्स की तरफ से हिरासा करने और उनके खिलाफ झूठी दरख्वास्तें देने के खिलाफ मरहबा शादी हाल में सनाई मेमन बरादरी का एक इजलास तलब किया गया, जिसमें बुजुर्गों और नौजवानों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। उस मौके पर हाजी निज़ामुद्दीन मेमन, गुलाम मुर्तबा मेमन, शौकत हुसैन मेमन, गुलाम अली मेमन और गुलाम रसूल मेमन ने अलग अलग खिताब करते हुए कहा कि काजी जावेद सनाई न सिर्फ
یونائٹڈ میمن جماعت کے صدر ہیں، بلکہ وہ شہر کے ایک سماجی خدمتکار بھی ہیں جو کئی برسوں سے نہ صرف میمن برادری بلکہ دیگر شہریوں کی مختلف حوالوں سے خدمت کر رہے ہیں۔ انہوں نے افسوس ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ شہر میں عذاب بنے ہوئے بورا فورس کی جانب سے قاضی جاوید ثنائی کے گھر میں چوری اور ان کے گھر پر حملہ کرنے اور انہیں دھمکانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ انہیں خاموش کیا جا سکے، مگر یہ تمام کوششیں ناکام رہیں گی۔ میمن برادری کی جانب سے SUP STP جسکم جسمم قومی عوامی تحریک جماعت اسلامی مسلم لیگ نون مسلم فنکشنل لیگ پیپلز پارٹی عوامی ورکرز پارٹی سمیت شہری اتحاد سکرن کے تمام صحافیوں سے ادارے سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ بورا فورس کے خلاف شروع کی تحریک میں ہمارا ساتھ دیں اور قاضی جاوید ثنائی کی حمایت کریں تاکہ شہریوں کو اس عذاب سے نجات دلائی جا سکے۔ جی خبر شامل کرتے ہیں ہمارے تحصیل رپورٹر دیپال پور سعید ریاض احمد سے۔ مین GT روڈ رینالہ خرد بائی پاس نامعلوم گاڑی کی موٹر سائیکل کو ٹکر، حادثہ میں موٹر سائیکل سوار نوجوان موقع پر جاں بحق ہو گیا۔ جاں بحق ہونے والے کی شناخت مبشر بدمشتاق احمد 30 سالہ تقریباً سکنہ 6-1L رینالہ خرد کے نام سے ہوئی۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر تفتیش شروع کر دی۔ ڈیرہ اللہ یار خان میں خان گڑھ جمالی علاقائی مائدین سیاسی سماجی عوامی وفد کی MNA میر خان محمد خان جمالی سے ملاقات۔ مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما اور رکن قومی اسمبلی میر خان محمد خان جمالی سے خان گڑھ جمالی میں اہل علاقہ معززین اور علاقائی مائدین نے ملاقات کی، جس میں علاقے کو درپیش مسائل اور ترقیاتی امور پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ ملاقات کے دوران مختلف علاقوں سے آئے ہوئے مائدین نے اپنے اپنے علاقوں کے مسائل خصوصاً پینے کے صاف پانی کی قلت، بجلی کی عدم دستیابی، مواصلاتی نظام کی بہتری اور سڑکوں کی خستہ حالی کے حوالے سے آگاہ کیا۔ اس کے علاوہ متعدد وفود نے اسکولوں کی خراب حالت زار اور تعلیمی سہولیات کی کمی پر بھی توجہ دلائی اور تحریری درخواستیں پیش کی۔ اس موقع پر MNA میر خان محمد خان جمالی نے وفود کے مسائل غور سے سنے اور یقین دہانی کرائی کہ حلقے کے عوام کو درپیش بنیادی مسائل کے حل کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ علاقے کی ترقی اور عوام کی فلاح و بہبود ان کی اولین ترجیح ہے اور وہ اپنے ووٹرز اور سپورٹرز کو کسی صورت مایوس نہیں کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پینے کے پانی، بجلی، سڑکوں اور تعلیمی اداروں کی بہتری کے لیے متعلقہ حکام سے رابطہ کر کے جلد عملی اقدامات اٹھائے جائیں گے تاکہ عوام کو درپیش مسائل کا خاتمہ ممکن بنایا جا سکے۔ توقی سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے سٹی رپورٹر عماد چودھری کی رپورٹ کے مطابق کنز ایمان اسلامک اسکول حبیب آباد میں سالانہ تقریب تقسیم انعامات منعقد ہوئی۔ تقریب میں پوزیشن ہولڈرز طلبہ و طالبات میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ تفصیلات کے مطابق کنز ایمان اسلامک اسکول حبیب آباد میں سالانہ تقریب تقسیم انعامات منعقد ہوئی۔ تقریب میں کلاس میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ و طالبات میں شیلڈز اور میڈل تقسیم کیے گئے۔ اسکول میں حفظ قرآن کرنے والی 2 خوش نصیب طالبات میں یہ اسناد تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر ڈائریکٹر اسکول کاری محمد ساجد کا کہنا تھا کہ دور جدید میں عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کی ضرورت ہے۔ بچوں کو دور جدید کے تقاضوں کے عین مطابق معیاری تعلیم سے آراستہ کرنا ہماری اولین ترجیح ہے۔ اسلامی تعلیم کے فروغ کے لیے ہمہ وقت کوششوں کو وعین بنا کر اس شعبے کو اختیار کیا گیا ہے، کیونکہ ملک و قوم کی خدمت کا اس سے بڑھ کر اور کوئی طریقہ ممکن نہیں۔ تقریب میں بڑی تعداد میں بچوں کے والدین اور اہل علاقہ نے شرکت کی۔ ناجران بائی پاس عوام دوست مویشی منڈی کی فوڈ اسٹریٹ صوفیانہ کلام سے گونج اٹھی۔ صابری خاندان کے معروف قوال معیز صابری نے اللہ اللہ بھر دو جھولی میری یا محمد اور تاجدار حرم پیش کر کے سماں باندھ دیا، جس پر شرکا وجد میں آ گئے۔ نامور کامیڈین علی گل ملہ کی آمد نے منڈی کی رونقیں مزید بڑھا دی۔ شہریوں نے بلے بلے کے نعروں سے ان کا استقبال کیا۔ مزید دیکھتے ہیں کراچی سے نبی بخش خاص خیلے کی اس رپورٹ میں۔ منڈی ہے کراچی میں، تو آپ کو پتا ہے انٹرنیشنل لگ چکی ہے۔ یہاں پہ فوڈ اسٹریٹ جو ہے وہ بھی سج چکی ہے، لوگ کھانا پینا کھا رہے ہیں۔ تو ہمارے پیچھے آج قوالی کا بھی انتظام ہو گیا ہے، تو ہمیں بھی دعوت ہے، ہم بھی آئے ہیں اس میں، اور آپ اپنی فیملی کے ساتھ آئے، منڈی کو انجوائے کریں، فوڈ اسٹریٹ کو انجوائے کریں، اور یہاں پہ آئے گائے دیکھیں، بکرے دیکھیں، اونٹ دیکھیں اور مزے لیں، کھانے پینے کے مزے لیں۔ کیٹل منڈی ناردرن بائی پاس 2026 ماشاءاللہ فوڈ اسٹریٹ آباد ہو گئی ہے۔ یہاں آپ کے سامنے لائیو پرفارمنس چل رہی ہیں، اور کل یہ آج بھی ہے، ہر ویکینڈ پہ ہوگی۔ کل بھی ایک سنگر ہیں اور اکبر خمیسو خان پرائڈ آف پرفارمنس ہیں، ان کی بھی یہاں پہ پرفارمنس رکھی ہے۔ لوگ آ رہے ہیں فیملی کے ساتھ، اور بہت مطلب سیکیورٹی کے سارے انتظامات اچھے ہیں۔ آپ دیکھیں بہت نظم و ضبط کے ساتھ تمام چیزیں ہو رہی ہیں، اور الحمدللہ لوگوں کا رش ہے، اور بھی مزید لوگ آ رہے ہیں، لوگوں کے فون بھی بہت آ رہے ہیں، لوگ پوچھ رہے ہیں
اور آپ کے سامنے میڈیا پہ بھی ہے. ابھی یہ فوڈ اسٹریٹ کی طرف آپ نے دیکھا ہوگا بہت رش ہے. الحمدللہ جتنے برانڈ ہیں یہاں مختلف، جاوید نیاری، ہاٹ اینڈ اسپائسی، بلال بروس، محسن فوڈ، حنیفیہ، ماشاءاللہ تقریباً چودھری احسن فوڈ ہے، اور اس کے علاوہ پلیٹر ہاؤس ہے. تو ہمارے ڈیفینس ریٹ سے بھی بہت سارے جو برانڈز ہیں وہ یہاں پر آئے ہیں، اور الحمدللہ بہت اچھا جو ہے نا لوگ آئیں، فیملی کے ساتھ آئیں. اور لوگوں کو جو ڈر ہے کہ ناردرن بائی پاس سیکیورٹی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہاں ماشاءاللہ بہت اچھا ایٹماسفیئر ہے، اور کوئی ایشو نہیں ہے. آپ ود فیملی آئیں، آپ کو یہاں پہ ہم ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم، ڈسپلن محیط صابری قوال. امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. اچھا جی، تو آج میرا ایونٹ تھا مویشی منڈی ناردرن بائی پاس فوڈ اسٹریٹ میں. ماشاءاللہ یہاں فوڈ اسٹریٹ بہت اچھی اوپن ہوئی ہے. آپ لوگ اپنی فیملی کے ساتھ آ کے یہاں انجوائے کر سکتے ہیں. باقی سیٹرڈے سنڈے نائٹ اور فرائیڈے نائٹ یہاں محفل میلہ بھی سجتا ہے، جس میں قوالی ہوتی ہے، سنگنگ کے سنگر آتے ہیں اور میوزیشین آتے ہیں، بہت لوگ آتے ہیں. تو آپ لوگ آئیں گے اپنی فیملی کے ساتھ یہ میلہ، اور آپ اچھے سے سجا سکتے ہیں انشاءاللہ. مری سے خبر شامل کرتے ہیں. مری میں پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ناقص دودھ سپلائی کرنے والوں کے خلاف کارروائی. 20 لیٹر ناقص اور ملاوٹ شدہ دودھ کو تلف کر کے جرمانہ عائد کر دیا گیا. ترجمان پنجاب فوڈ اتھارٹی کے مطابق دوران ناکہ بندی 20 دودھ بردار گاڑیوں میں موجود 5390 لیٹر دودھ کو چیک کیا گیا. ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ہدایت پر مری میں داخل ہونے والی دودھ بردار گاڑیوں کو روزانہ کی بنیاد پر چیک کیا جاتا ہے. ترجمان فوڈ اتھارٹی کے مطابق شہریوں اور سیاحوں کو معیاری خوراک کی فراہمی ہماری اولین ترجیح ہے. رحیم جان خان سے آپ کو خبر دیں. رحیم جان خان میں ٹریفک پولیس کی جانب سے لین ڈسپلن اور محفوظ ڈرائیونگ کے حوالے سے آگاہی مہم جاری. تفصیلات کے مطابق رحیم جان خان سڑک پر ڈرائیونگ محض ایک سفر نہیں بلکہ ایک اہم سماجی ذمہ داری ہے. ڈسٹرکٹ ٹریفک آفیسر محمد ساجد کے مطابق لین ڈسپلن پر عمل کر کے قیمتی جانوں کو محفوظ بنایا جا سکتا ہے. ٹریفک حکام کا کہنا ہے کہ ڈرائیورز اپنی مقررہ لین میں رہیں اور بلا وجہ لین تبدیل کرنے سے گریز کریں، کیونکہ اچانک لین بدلنا حادثات کا باعث بنتا ہے. مزید ہدایت کی گئی کہ لین تبدیل کرتے وقت انڈیکیٹر کا استعمال کیا جائے اور پیچھے آنے والی ٹریفک کو مد نظر رکھتے ہوئے محفوظ انداز میں گاڑی موڑی جائے. ٹریفک پولیس کے مطابق اشاروں پر گاڑیاں سٹاپ لائن کے پیچھے روکیں اور زیبرا کراسنگ پر پیدل چلنے والوں کو راستہ دیں. حکام کا کہنا ہے کہ لین ڈسپلن سے نہ صرف حادثات میں کمی آتی ہے بلکہ ٹریفک کی روانی بھی بہتر ہوتی ہے. شہری ذمہ داری کا مظاہرہ کریں اور محفوظ ڈرائیونگ کو اپنائیں. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور نیوز اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے A1 TV.